اگر دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم ہے تو کفر اور شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ ان کی اولاد میں ہوا نا. صحیح بخاری میں موجود ہے قوم نوح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی جو سورہ نوح میں بھی ذکر ہوئے. اس میں ایک غوث وقت بھی تھا، یغوث، نصر، یغوث، یہ وہی غوث ہی انہوں نے غوث بنایا ہوا تھا. تو بخاری میں پوری تفصیل ہے کہ یہ 5 اللہ کے ولی تھے قوم نوح کے. اب نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے ڈومیننٹ پرسنالٹی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور باقی ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام سے آگے چلی ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی شرک آ چکا تھا، 5 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ 5 بت بیسیکلی قوم نوح کے جو بزرگ تھے ان میں نیک اولیاء اللہ تھے جن کی یادگار میں انہوں نے وہ 5 پہلے پتھر رکھنے شروع کیے جہاں پہ وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے کہ ہم ان پتھروں کو دیکھیں گے اور بزرگوں کی یاد تازہ کریں گے. پھر آہستہ آہستہ ان پتھروں کو تراشنا شروع کر دیا اور پھر ڈائریکٹ ان پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ صوفیاء کے ماننے والوں سے پوچھیں یہ مزار تم نے کیوں بنائے ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ آپ یہاں آئیں، یہاں مراقبہ کریں. جس طرح یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، آپ میں بھی شوق پیدا ہو. دیکھیں معین الدین چشتی نے آ کے یہاں پہ چلا کاٹا علی اجویری صاحب کے مزار کے اوپر، تو یہاں سے فیض ملا اور یہ ہوا وہ ہوا. تو یہ سیم وہی مینٹلٹی ہے جو شروع سے چل رہی ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پوجا شروع کر دی اور ڈائریکٹ انہی بتوں سے مانگنا شروع کر دیا. اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے تبلیغ کی لیکن صرف 78 کے قریب لوگ ایمان لائے، باقی برباد ہو گئے. اب حیران کن بات ہے جو 78 بچ گئے تھے وہ تو مومن تھے نا، پھر شرک آ گیا. یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہے، رسول دھمکی لگاتے ہیں، مخالفین قتل کیے جاتے ہیں، اہل ایمان بچا لیے جاتے ہیں، پھر ان کی نسلوں میں آہستہ آہستہ انبیاء کے جانے کے بعد دوبارہ سے برائیاں شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپنی امت میں دیکھ لینا، نبی علیہ السلام تو ہمیں سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی نہیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن دیکھیں ہم نے حضور کے جانے کے بعد کیا غداری کی ہے اپنے نبی کے ساتھ اور کس طرح ہم نے شخصیات کے ناموں کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا اور کعبے میں 4 مسلح ڈال دیے. یہ تو اللہ نے اٹھائے سعودی حکومت کی برکت سے. ادروائز 400 سال تک سلطنت عثمانیہ جن کے آپ ڈرامے دیکھ دیکھ کے ارطغرل غازی اور فلاں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، انہوں نے جو اسلام میں بدعتیں داخل کی ہیں وہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی. کعبے میں 4 مسلح، اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا؟ آج سوچیں کوئی گورا مسلمان ہو اور کعبے میں جائے اتنے شوق سے حج کرنے، آگے جا کے اس کو پتا چلے کہ 4 امام ہیں، وہ اس کی روحانیت تو مر گیا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. یہ تو اللہ نے بچایا ہے، شکر ہے.